الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کی آخری شب ہے، لہذا آج کی گفتگو کا محور عید الفطر کا عنوان ہوگا۔ عید الفطر، عید کہتے ہیں خوشی کو، اور فطر کا معنی ہے روزہ چھوڑ دینا۔ یعنی ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے اللہ کے حکم سے، اور شوال کی پہلی تاریخ کو ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں اور عید منا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یعنی مومن کھاتا ہے تو اللہ کے حکم سے، بھوکا رہتا ہے تو اللہ کے حکم سے، کیونکہ اس کا جینا مرنا دونوں اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا وماتی للہ رب العالمین، اے میرے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب۔ تو عید الفطر یہ خوشی کا دن ہے۔ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا، یہ تو غم دلوں میں ہے۔ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے غمگین بندے رمضان کے جانے کے غم کو تسکین دینے کے لیے وہ لوگ عید منائیں۔ شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر کا دن ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، بے شک ہر قوم کے لیے عید کا ایک دن مقرر ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ یعنی شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا کان یوم عیدہم باہا بہم ملائکتہ، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی محفل میں فخر فرماتا ہے۔ مسلمانوں کا تذکرہ کر کے پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، مسلمانوں کی فضیلت جتاتا ہے، اور پروردگار عالم فرشتوں سے پوچھتا ہے، یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملہ، اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا صلہ ہے جس نے اپنا کام مکمل طور پر انجام دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان یوفا اجرہ، اس کا انعام یہ ہے کہ اس کا اجر بھرپور دیا جائے، اس کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یا ملائکتی اشہدوا فإنی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہ جانا، میں نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے روزے رکھے ہیں، ان روزے داروں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور خوشی کیا ہے۔ سامعین کرام، ہر قوم عید مناتی ہے، ہر قوم کا الگ الگ انداز ہے۔ کوئی ناچ کر عید مناتی ہے، کوئی قوم پٹاخے کے ذریعے عید مناتی ہے، کوئی قوم چہروں کو رنگین بنا کر۔ بہرحال ہر قوم کے پاس عید منانے کا الگ الگ انداز ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے پاس عید منانے کا انداز اتنا مقدس ہے، اتنا مہذب ہے کہ اس سے زیادہ مہذب طریقہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان عید مناتا ہے تو پہلی چیز جو اس پر واجب ہوتی ہے وہ صدقہ فطر کا ادا کرنا ہے، فطرہ ادا کرنا۔ یہ فطرہ ہر صاحب نصاب پر اس کی طرف سے اور اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب ہوتا ہے۔ ہاں اپنی بیوی کی جانب سے وہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا،
تو یہ فطرہ ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ غریب پروری ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ تو مسلمان کی عید شروع ہوتی ہے تو غریبوں کی نگہداشت، غریبوں کا خیال، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، غریبوں کے کھانے کا خیال کرتے ہوئے مسلمان کی عید شروع ہوتی ہے۔ تو یہ فطرہ کیا ہے؟ اس کی مقدار 2 کلو 400 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہے، اور اسے نماز عید کو آنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ ہاں، رمضان کے مہینے ہی میں، یعنی رمضان کے آخری دنوں میں 25واں روزہ یا 26واں روزہ یا عید سے 1 دن پہلے ادا کر دے تب بھی یہ فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو فطرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا طعمۃ للفقراء وطہرۃ للصیام، یہ صدقہ فطر غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے اور تمہارے روزے کی صفائی کا انتظام، یعنی تمہارے روزے کے اندر کوئی میل کچیل داخل ہو گیا کیونکہ تم روزہ رکھتے ہو، روزے کی حالت میں ایسی حرکتیں تم سے ہو جاتی ہیں، ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارا روزہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ جب تم فطرہ دے دیتے ہو تو تمہارے روزے کا میل نکل جاتا ہے اور تمہارا روزہ صاف ستھرا بن جاتا ہے۔ اور دوسری حکمت، غریبوں کو کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ اناج آ جاتا ہے۔ دیکھیں عید منانے کا کیسا مقدس طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پہلے تم غریبوں کا خیال کرو، اور غریبوں کے خیال کی وجہ سے تمہاری عبادت کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ کمی بھی دور کر دی جاتی ہے۔ تو فطرہ ادا کرتا ہے۔ پھر دوسری چیز، نماز عید کے لیے آنا، عید الفطر کی واجب نماز ادا کرنا۔ تو ابتدا ہوتی ہے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے، اور پھر عید کا دوسرا پارٹ یا دوسرا حصہ نماز۔ گویا مسلمان کے لیے 2 باتوں میں خوشی ہے، یہ اللہ کے غریب بندوں کی مدد کروں، اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جو پاک ہو گیا، یعنی روزے رکھا، اس کا معدہ بھی پاک ہوا، اس کا نفس بھی پاک ہوا، اس کا دل بھی پاک ہوا، پھر فطرہ ادا کیا تو اس کے دل سے کنجوسی نکل گئی، اور اس کے مال میں غریبوں کا جو حق تھا، غریبوں کا حق غریبوں کو پہنچ گیا تو اس کا مال بھی پاک ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ، پاک ہونے کے بعد اپنے رب کے نام کو یاد کرنے لگا، وصلی، اور نماز کے لیے حاضر ہوا اور نماز ادا کی۔ تو عید جس کا مطلب ہے کامیابی، جس کا مطلب ہے خوشی، اور خوشی انسان کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور پروردگار عالم نے کہا کہ کامیاب وہ ہے جو پاک ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند بچے آئے، عرض کرنے لگے کہ حضرت کل عید کا دن ہے، ہمارے لیے عید کے اشعار جسے عیدی عیدی کہتے ہیں یہ عیدی لکھ کر دیجئے۔ یہ رواج چند سالوں پہلے یہاں پر بھی تھا کہ محلے کے بچے آتے اور مسجد کے امام سے یا کسی بزرگ سے کہتے کہ ہمارے لیے اشعار لکھ کر دیجئے تاکہ ہم عید کے موقع پر پڑھیں۔ تو غوث پاک کے پاس بھی اس طرح چند بچے آئے، تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار لکھے تھے اور بچوں کو دیے تھے، بظاہر وہ بچوں کو دیے گئے اشعار تھے، مگر وہ اشعار ایسے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ ہمارے غوث پاک نے لکھا خلق گویت کے فردا روز عید است،
خوشی در روح ہر مومن پدید است، درا روزے کے با ایماں بمیرم، مرا در ملک خود آن روز عید است۔ لوگ کہتے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، کل خوشی کا دن ہے، ہر مومن کے دل میں خوشی مچل رہی ہے، لیکن میرے لیے عید کا دن وہ دن ہے جس دن میرا خاتمہ ایمان کی حالت پہ ہوگا، یعنی مجھے ایمان کی حالت میں موت آئے گی تو میں سمجھوں گا کہ وہی دن میرے لیے عید کا دن ہے۔ تو دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ مومن کی حقیقی خوشی یہ ہے کہ وہ ایمان کا سرمایہ لے کر اس دنیا سے جائے۔ اسی طرح ایک شاعر عرض کرتا ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہن لیا، بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے ڈرا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی گئی چیزوں سے جو رک گیا، جو متقی بن گیا، جسے تقوی حاصل ہو گیا، اسی کے لیے عید ہے۔ پھر یہی شاعر عرض کرتا ہے، لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید اس کے لیے نہیں جو عمدہ سواریوں پہ بیٹھ کر گھومتا رہے، بلکہ عید اس کے لیے ہے جو خطاؤں کو چھوڑ دے۔ بہرحال عید منانا یہ انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے، بلکہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ مذہب اسلام انسان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عید الفطر کا دن مقرر کیا ہے۔ در حقیقت یہ دن محاسبے کا دن ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرا، ہم نے ماہ رمضان کو کس طریقے سے گزارا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں اور یہ عہد کریں کہ ہم زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں، کیونکہ عید کے لمحے گزر جاتے ہیں، مگر حقیقی عید مومن کی وہی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش نودی حاصل ہو جائے۔ دیکھیے عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر ہم ناجائز طریقے سے خوشیاں نہ منائیں، جس طرح بعض جاہل مسلمان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، مگر جو ہی رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کی پہلی تاریخ آئی تو ان کی نمازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ان کی عبادتوں پہ بھی تالا پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آیا تھا ہمیں مشق کروانے کے لیے، تو مشق ہو گئی، تو مشق ہو جانے کے بعد اس پر قائم رہنا چاہیے۔ جس طرح دنیا میں کوئی بھی عمل لے لیجئے، جب ہم اس عمل پہ محنت کرتے ہیں اور اس عمل میں ہمیں مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ہم غفلت نہیں کرتے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عنایت کیا، تو اس مہینے کی خوشی میں عید کے منانے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم خاص ہے کہ اس نے ہم کو مہذب طریقے سے عید منانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو آج کا یہ دن ایسا نہیں ہے کہ بس ہم خوشیاں منائیں اور اپنے رب کو بھول جائیں، بلکہ آج کا یہ دن اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے اور سال بھر برائیوں سے محفوظ رہنے کا دن ہے۔ اس موقع پر یہ بات بتانا بھی لازمی ہے کہ بعض لوگوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ماہ رمضان میں، کسی کا روزہ عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، کسی کا روزہ محض سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو جس نے بھی روزے چھوڑ دیے ہیں اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں روزہ ہم رکھ لیے الحمدللہ، جو روزے چھوٹ گئے وہ تو چھوٹ گئے، اب اس کا ہم کیا کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ فعدۃ من ایام اخر، تو جو روزے تمہارے فوت ہو گئے ہیں وہ دیگر دنوں میں تم ان روزوں کی قضا کرو۔ اگر بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہوں تب بھی ان روزوں کی قضا کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ بھی ان روزوں کی قضا کریں۔ پھر شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال کے 6 نفل روزے یہ بھی بڑی فضیلت والے روزے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال کان کمن صام الدہر کلہ، جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے تو گویا اس نے زندگی بھر روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عید کو شریعت کی پابندی میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حقیقی عید آخرت کی کامیابی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔